الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری کی حیات کے دوسرے حصے یعنی پارٹ 2 کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مال و دولت سے نفرت کرتی تھیں اور فقیری اور غریبی کو پسند کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک دن حاکم بصرہ 10,000 دینار کی ایک تھیلی لے کر آپ کے در پر حاضر ہوا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے حاکم بصرہ کے آنے کی اطلاع دی اور کہا کہ وہ 10,000 دینار دینے آپ کو آیا ہے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سیدہ سے ملنے چلے آئے۔ باہر کھڑے حاکم بصرہ نے ان سے کہا کہ آپ حضرت رابعہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ جب حضرت سفیان نے بادشاہ کی سفارش حضرت رابعہ سے کی تو آپ نے فرمایا، سفیان، دنیا مانگتے ہوئے تو ہمیں اپنے رب سے بھی شرم آتی ہے جو کہ ہم سب کا پوری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے۔ میں ایک ایسے شخص سے 10,000 دینار کیوں لے لوں جو کہ نہ تو ان کا مالک ہے نہ ہی اپنی جان کا مالک ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کئی کرامات بھی سرزد ہوئیں۔ چنانچہ ایک دفعہ نماز پڑھنے کے دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور آپ کی چادر چرا کر لے جانے لگا، مگر باوجود کوشش کے باہر نکلنے کے لیے دروازہ اسے نظر نہ آیا۔ وہ گھبرایا اور چادر واپس رکھ دی۔ اب اسے دروازہ نظر آنے لگا۔ اس نے پھر دوبارہ چادر اٹھا لی اور دروازے کی طرف چلا، مگر پھر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر پھر چادر وہیں رکھ دی اور دروازہ پھر حسب سابق نظر آنے لگا۔ اس نے پھر دوبارہ چادر اٹھائی، دروازہ پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے چادر واپس رکھ دی، دروازہ پھر نظر آنے لگا۔ پھر ہاتف غیبی کی طرف سے ندا آئی، تم اگر چوری سے باز نہ آؤ گے تو ہمیشہ کے لیے اندھے کر دیے جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست اگر سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے اور دوست کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق تیسرے اور آخری حصے یعنی پارٹ 3 کا بیان اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔